بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب 25 مئی سوار کا دن اور بڑا انٹرسٹنگ وی لاگ، بڑی زبردست قسم کی خبریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پتے بھی شو کر دیے اور فیلڈ مارشل سے اقتدار کی قیمت بھی مانگ لی، فیوریٹ کرتے آج کیا کر دیا۔ پاکستان میں حکومتیں گرانے والے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حکم پہ اب معاملہ کہاں پھنسا دیا۔ مذاکرات میں نیا ٹوسٹ بھی، ایرانی قیادت اسلام آباد کی بجائے مذاکرات ڈیڈ لاک ختم کرنے قطر پہنچ گئی۔ منجمد اثاثوں کی بحالی سمیت $11 ارب کا پہلا معاملہ۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی آج بڑے اہم انکشافات کیے اور چھپے رستم چین نے تازہ جنگی صورتحال میں اسلحے کی فروخت سمیت امریکہ کی جنگی طاقت کو کیسے خاموشی سے الٹا، یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ چین کے دورے میں ابھی کیا معاملہ ہوا، بہت بڑی گیم۔ شہباز شریف نے بڑے اٹھائے چینی صدر کے، ٹرمپ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، لیکن بات نہیں بنی۔ یہ تفصیلات آپ کو حیران کن ذرا بتاتا ہوں۔ اور فلوٹیلا جو جہاز امدادی قافلہ، اس پر حملہ آوروں کا ڈاٹا بھی آج ایرانی ہیکرز نے لیک کیا۔ اور روس کی سرحد کے قریب برطانوی وزیر دفاع کے جہاز پر بھی حملہ ہوا ہے، وہاں مشکل ہوئی، لیکن عرب امارات کی جو امریکی حکومت اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران، چین کی اور پاکستان کی حکومت کو ملا کے واردات وہ بھی بتانی ہے۔ اور جمائمہ خان سابقہ اہلیہ عمران خان نے منفی خبروں کی بھی آج تردید کرتے ہوئے خان کی رہائی کے لیے معاملات اٹھا لیے۔ تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی تمہید میں ضرور باندھوں گا پھر بیچ میں معاملات تاکہ وی لاگ کو سمجھ آئے۔ سب سے پہلے تو پاسداران انقلاب کے جو آج کمانڈرز ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے، ایرانی میڈیا کو انہوں نے انٹرویو دیے، پہلی دفعہ کھل کے انہوں نے مذاکرات کی تفصیل بتائی۔ یہ محسن رضائی ہے، پاسداران انقلاب کے سب سے سینئر کمانڈر تاریخ میں اور سپریم لیڈر کی رائٹ ہینڈ ہے مجتبیٰ خامنہئی کے۔ انہوں نے کہا یہ جو معاہدہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ معاہدہ امریکہ کی ہار ہے اور ہماری تاریخی فتح ہے۔ سپر پاور کا متھ ٹوٹنے کا یہ اعلان ہے۔ اس معاہدے کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ایک طرف معاہدہ ابھی آپ کو پتہ ہے بننے ٹوٹنے کی خبریں آتی ہیں، جیسے منجمد اثاثوں کی، لبنان میں جنگ بندی کا معاملہ یا ایٹمی ہتھیاروں کا، اور سب سے بڑی خواہش اسرائیل کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج کل کھل کے بتائی، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ فیلڈ مارشل کے اقتدار کی قیمت تو بڑی بری طرح پھنس گئے سالسی کرتے۔ بہرحال مذاکرات کی کامیابی کی جو حامی ہے وہ دعویٰ کریں 95% مکمل ہوئے ہیں۔ یہ جو 5% ہے یہ تو ایسے ہی ہے، پورا ہاتھی نکل گیا، دم پھنسی ہوئی ہے۔ شادی ہو رہی ہے یعنی، اور لڑکے والے جہیز بھی لے رہے ہیں لیکن لڑکی کو لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایران اس وقت امریکہ سے یہی کہہ رہا ہے اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کاغذ دے دو، یعنی نکاح نامہ دے دو، میں دنیا کو دکھا دوں۔ معاملہ پھنسا ہوا ظاہر یورینیم پہ، جوہری مذاکرات پہ، اور ایران کی وزارت خارجہ نے آج ایک دفعہ پھر پوری تفصیل سے کہا کہ ہم کوئی جوہری مذاکرات نہیں کر رہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نیتن یاہو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مذاکرات یورینیم کے بغیر نہیں کریں گے۔ سیز فائر کا بھی لبنان میں شدید بمباری ہوئی۔ حزب اللہ نے آج بڑا خطرناک جواب دیا، جس پہ اسرائیلی وزیروں نے قومی سلامتی میں کہا کہ ہمیں ڈرون حملوں کے ایک ڈرون حملے کے جواب میں 10 بلڈنگیں گرانی چاہیے، لبنان کی ساری بجلی بند کرنی چاہیے اور شدید ترین جنگ میں جانا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ پھر ایران کی شدید مداخلت ہوگی، اس وجہ سے یہ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ ایران کی جنگی صلاحیتیں یہ تو جنگ میں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب انہوں نے ابنائے حرمس میں جو نیا سسٹم بنایا ہے وہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ ان کے جو فضائی دفاعی نظام کے، یعنی کسی بھی ڈرون کو کسی بھی جہاز کو جب چاہے اڑا سکتے ہیں۔ یہ جو چین کی نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے، یہ جو تازہ ترین ڈرون حملے ان کے اوپر ابھی ہوئے اس ہفتے میں، اس نظام میں جس کا نام آرش دی آرچر، یہ ایک تیر انداز ہے، قدیم فارسی داستانوں میں یہ بہت بڑی ایک جنگ تھی، اس میں ایک تیر چلایا گیا تھا کہ جہاں تک یہ تیر گرے گا وہاں تک اس سلطنت سرحد بنے گی۔ اور یہ آرش بہت بڑا تیر انداز تھا، پہاڑ کی چوٹی سے اس نے تیر چلایا اور پھر پوری جان اور طاقت لگائی تھی، تیر بہت دور جا کے گرا، وہ ایران کی سرحد بنی جو آپ کو نظر آتی۔ اس کے بعد یہ مر گیا، لیکن اسے قومی ہیرو، قربانی، بہادری اور وطن سے محبت کی علامت سمجھا۔ اس کے نام پر انہوں نے نظام رکھا، اور یہ پھر انہوں نے ابنائے حرمس پہ 2 مختلف ڈرون، ایک امریکہ کا بڑا قیمتی ڈرون، بڑا مہنگا اور انتہائی بہترین ڈرون، اور دوسرا اسرائیل جو عرب امارات سے اڑا، یہ بھی چند دن پہلے گرا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی نئے جو بیلسٹک میزائل، ابھی انہوں نے فیکٹریاں جو زیر زمین تنصیبات تھیں، جہاں پر امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے دفاعی نظام تباہ کیا ہے، وہاں انہوں نے یہ نظام فیکٹریوں میں پارٹس بنا کر دکھا دیے۔ اور یہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کی صلاحیتیں میزائل اور ڈرون جنگ سے پہلے سے بہتر ہیں۔ خاتم الانبیاء کے ہیڈ کوارٹر جو کمانڈر نے یہی کہا کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ میدان جنگ میں کرنا ہے اور کر کے دکھایا ہے، آگے بھی کریں گے۔ اب جو پس پردہ مذاکرات میں بغیر اچھلے ناچے کودے امن کے شہزادہ پیدا ہوئے بغیر کام ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کردار سعودی عرب، قطر، امارات کا، یہ تو آپ جانتے ہیں، ضمانت چین کی، سپورٹو کردار روس کا۔ اب ایران کا آپ دیکھیں، یہ جو وفد ہے وہ اسلام آباد کی جگہ دوحہ بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ جو ہے ان کے عباس اراغچی، محمد باقر غالباف،
جو اس مذاکراتی امن کے انچارج ہیں، اور ایران کے سینٹرل بینک کے گورنر، یہ پہلی دفعہ ہے، ساتھ ان کے قطر، اور قطر کو ایران نے گیس پر گیس دی، آپ کو پتہ ہے، لیکن قطری ثالثی آپ کو پتہ ہے شروع ہوئی ہے، اور قطر کے پاس مذاکراتی تجربہ تو ہے، ڈالر بہت ہے، یہ انہوں نے دنیا کے بڑے مذاکرات کامیاب کروائے، لیکن ایران کے 11 ارب ڈالر کے جو منجمد اثاثے ہیں، جس میں 6 ارب انہوں نے دینے ہیں، ٹوٹل 25 ارب ہے، یہ پہلی قسط قطر نے دینے پر وہ تیار ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ پیسے آپ کو ادا کر دیتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ساتھ لے کے گئے ہیں، یعنی جو بات چیت ہوگی وہ دوحہ میں قطر میں ہوگی بجائے اسلام آباد کے۔ قطر کا وفد بھی آپ دیکھیں بھی تہران آیا ہوا تھا، یہ مفاہمتی یادداشت والا جو معاملہ اس میں بھی شامل تھے۔ اب یہاں جو معاملہ ہوا اس میں فیلڈ مارشل چلے گئے ایران کے بعد چین، وہاں انہوں نے ٹرمپ کے بعد اب شی جی پنگ کو بھی براہ راست وہ بریفنگ دی، جس میں شہباز شریف بھی تھا، جس نے بڑے ہی انداز میں شی جی پنگ کی وہ چپو چماٹی کی کہ ایک نئی مثال بن گئی۔ لیکن چلیں چین کی خیر ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے دوست ملک ہے، ہمالیہ اونچا، یہ وہ سارا جانتے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہوا وہ ایران کے معاہدے کی گارنٹی چین سے ضمانت مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، چین کی جو ایران کی جو معاشی شہرگ ہے، یعنی تیل کا جو سب سے بڑا خریدار ہے وہ چین ہے۔ اب یہاں پہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ چین کو ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ گرے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف اٹھائے اپنے سامنے کھڑا کرے، طاقتور کر دے، جو چینی صدر کی بے عزتی کرتا رہا، چین کا مذاق اڑاتا رہا، ٹیرف کی تجارتی جنگیں لگاتا رہا، چین کو اپنا تجارتی دشمن مانتا ہے، سپر پاور کی جنگ بھی چین سے لڑ رہا ہے، جبکہ چین تو خود سپر پاور بن چکا ہے، معاشی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے پوری دنیا کے تمام لیڈر باری باری چین جا رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کام امریکہ 800 امریکی بیسس سے پوری دنیا میں نہیں کر سکا، وہ چین نے افریقہ سے لے کے پاکستان تک ہر جگہ بغیر ملٹری اڈے بنائے، بغیر گولی چلائے کر لی۔ تو چین کو کیا ضرورت پڑی اس معاملے میں گھسنے کی؟ پھر جب انہیں ابنائے حرمس میں ایران کو محصول دینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، چین کے جہاز تو دیکھیں ایران کو باقاعدہ محصول چونکی دے رہے ہیں، تیل بھی خرید رہے ہیں، اس کے اوپر محصول دے رہے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں، لیتے ہیں، دوستوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ایران کا بھی ابھی دیکھیں سب سے بڑا کام جو اس جنگ میں ہے، کیونکہ چین نے دیکھیں یاد رکھیں یہ جنگ نہیں لڑتے خود، دنیا جہان کے میزائل ہتھیار انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، بنائے ہیں، ہر طرح کا ہتھیار دنیا کا ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کہاں کریں؟ جب ٹیسٹ نہیں کریں گے تو ظاہر جنگی ہتھیاروں کی پرفارمنس تو نہیں پتہ چلتی۔ چین نے اپنے تمام ہتھیار، اپنی فوجی ٹیکنالوجی، اپنے میزائل، اپنے ڈرون بغیر خود جنگ لڑے ایران کے ذریعے ٹیسٹ کروائے اور نتائج بھی لے لیے۔ جیسے ہندوستان کے خلاف آپ کو پتہ ہے اپنی لائیو کمیونیکیشن اور F-17 ٹیکنالوجی پاکستان کو دی اور مودی کو زمین پہ لٹایا، انہوں نے ایران کو بھی ایسے ہی اپنا سارا اسلحہ ٹیسٹ کروایا، امریکہ کی ساری جنگی طاقت دیکھی، ان کے سارے ہتھیار، نظام، سب کچھ ان کے سامنے ہے، اور چین کے ہتھیار اور فوجی نظام پوری دنیا کے سامنے واضح ہیں۔ اب دوسری طرف ظاہر ہے انہیں امریکہ کی اس تمام کمزوریوں کا بھی پتہ ہے، اس کا انہوں نے توڑ بھی نکال لیا، مستقبل کی تیاری بھی کر لی۔ تو یہ چین نے تو آپ کو پتہ ہے بڑی کامیابی کے ساتھ کی ہے۔ پھر ایران کے ساتھ کے تعلقات اس لیول پر ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنر کا مطلب یہ جو 4 نکاتی منصوبہ چین نے دیا وہ ایران کے لیے قابل منظور بھی ہے، قابل قدر بھی ہے۔ اب ٹرمپ کے ابنائے حرمس میں جو محصول اور ٹول کا لفظ ہے وہ بھی ایران نے کہا کہ یہ استعمال نہ کریں لفظ، کیونکہ یہ چین کو اچھا نہیں لگتا، یہ خدمات ہے ہماری ماحول کے تحفظ کی اور فیس ہے جس پر چین کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ عرب دنیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ابنائے حرمس پر محصول دینے میں، وہ یہ فیس دینے کے لیے تیار ہے، وہ اس نظام کو تسلیم کریں۔ مسئلہ صرف ٹرمپ کو ہے کہ یہ دنیا کی 20% معیشت جو ہے یہ ایران کے کنٹرول میں یعنی چین کے ہاتھ میں چلی جائے گی، بنا جنگ لڑے تجارتی دنیا پر قبضہ۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ابنائے حرمس کا تو آپ کو پتہ ہے، اور یہ تجارتی جنگ کا بھی پتہ ہے چین کو روکنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب اس میں پاکستان کا ذرا دیکھیں کہ 2015 میں سی پیک جو شروع ہوا پاکستان میں 62 سے 67 ارب ڈالر کی، پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ۔ اب چین نے کرنا کیا تھا؟ افغانستان کو، ایران کو جوڑنا تھا، پھر مشرقی ایشیائی ریاستوں کو یورپ تک لے کے اپنا تجارتی راستے بنا دے۔ شی جی پنگ کا خواب ہے، ویسے تو چین اس وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت ہے، لیکن 2030 تک یہ پوری دنیا میں ناقابل تسخیر ہونا چاہتے ہیں، تمام ممالک کو جوڑنا۔ اب انہیں روکنے کے لیے ظاہر ہے امریکہ نے واردات کرنی ہے، اور وہ کر کیسے رہے ہیں؟ عرب امارات کے ذریعے۔ اور عرب امارات کے ساتھ کون ہے؟ فارم 47 کی موجودہ حکومت، کیونکہ ان کے دبئی میں پراپرٹیز ہیں، کاروبار ہیں، بزنس ہے، یہ عرب امارات کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ان کی واردات دیکھیں، اور یہ ڈراپ سائٹ نے پوری بھی خبر بھی دی ہے اس کی تصدیق، جب عمران خان کی حکومت گری 2022 سے لے کے آپ دیکھ لیں سی پیک کا کوئی نیا پروجیکٹ نہیں شامل ہوا، 90 میں سے 38 صرف پورے ہوئے اور بعد میں سے جان بوجھ کے روکا گیا۔ فارم 47 کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، اس کی وجہ یہ امریکہ کے کیمپ پہ چلے گئے۔ اب یہاں ان کے ساتھ چونکہ عرب امارات میں ان کی پراپرٹی جائیدادیں ہیں، دبئی لیکس ہیں، آپ کو یاد ہوں گی، تو یہ واردات مل کے کیا کہہ رہے ہیں چین کی سی پیک میں، چونکہ ایران کو انہوں نے شامل کرنا، چاہ بہا بندرگاہ زیدان اور
میر جاوا میں. اب انہوں نے کوشش کی کہ ایران کو چین کے ساتھ جڑنے نہیں دینا, پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو, ان تمام راستوں کو جو اکٹھا کریں, یہ منصوبہ مکمل نہیں ہونا. اب اس کی وجہ سے دبئی کی جو بندرگاہ ہے وہ ایران ہوتی ہے. اس دوران 50 سے 60% ریل جو ہے وہ ایران اپنی بنا چکا ہے, اور سی پیک میں پاکستان کا معاملہ بند کر دیا جان بوجھ کر. روک کس کو رہے تھے؟ ایران کو چین کے ساتھ شامل. نقصان کہاں سے ہوگا ان کو؟ ظاہر چین پاکستان کے تعلقات ہیں, اور یہ چیمبر آف کامرس ہے ایران پاکستان کی, جو ایرانی پاکستانی کاروباری مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں عرب امارات میں. انہوں نے یہ سارا انکشاف کیا کہ گوادر بندرگاہ کو دبئی کا حریف بنانے سے روکنے کے لیے چین کے پیٹ منصوبے پہ حملہ. اب بیٹھے ہوئے فیلڈ مارشل وہاں چین میں, امریکہ کے کیمپ میں, ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتا ہے. اب دوسری طرف انہوں نے کیا کیا, ٹرمپ نے کیا کیا؟ اب دیکھیں جو اسرائیل کی پراکسیز کر رہی ہے عرب امارات یہ بلوچستان میں, کل ٹرین کا آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد 5 لوگ آپ کو پتہ ہے آج بھی سریاب روڈ پر 5 لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کیا, وہاں لاشیں پڑی ہوئی, ٹریفک بند ہے. اس لیول کی انارکی بلوچستان میں کیوں کی جا رہی تھی؟ کہ تاکہ چین کے لوگ نہ آئیں. 67 ارب ڈالر لگا ہوا چین کا. پھر یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا, اب یہ ہوتا کیسے؟ ٹرمپ کی مدد سے, اور چین کو سب پتہ ہے کہ یہ مقصد کیا ہے. اب ٹرمپ نے کیا کیا اس دوران؟ دیکھیں, اسے پتہ ہے کہ یہ سارے پھنسے ہوئے ہیں, میرے سامنے فیلڈ مارشل بھی اقتدار میں, عرب دنیا بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ اس پوری جنگ میں وہ کیا گیم کر رہا ہے؟ پہلے مارکو روبیو سے ہندوستان میں پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگوا دیے, ٹریلر دے دیا کیونکہ فیورٹ فیلڈ مارشل تھے. اب اس نے کیا گیا, مذاکرات ان سے شروع کروائے اور ان سے لی فیس سیونگ, وہ جو ٹویٹ کروائی تھی شہباز شریف سے. انہیں اس نے کہا آپ ثالث کا میں درجہ دے رہا ہوں. ثالثی کی جب گیم شروع ہوئی سارے اس میں شامل ہو گئے, تو اس نے کہا نہیں یہ ثالث نہیں, میرے نمائندے ہیں, میرے لیے مذاکرات کر نمائندے. ثالث تک ٹھیک تھا, نمائندے تک. اب اس نے کہا چھوڑو ثالثی شالثی, اقتدار چاہیے تو سب سے پہلے تم خود اسرائیل کو تسلیم کرو. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کی بریکنگ نیوز پہ خود ان کی خبر میڈیا بھی چلا رہا ہے. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کو, ڈیل کو, فریم ورک کو ابراہم اکارڈ میں شمولیت کے ساتھ جوڑ دیا, شرط رکھ دی کہ پہلے سارے اسرائیل کو تسلیم کرو پھر آگے بات ہوگی. پہلے ثالث دستخط کریں, یعنی پاکستان اور سعودی عرب, عرب امارات, قطر, ترکی, مصر, بحرین, سب ابراہم اکارڈ میں شامل ہو کے دو, سائن کرو, مانو اسرائیل کو. اور اس نے کہا کہ جو نہیں کرے گا اس کی میں خراب نیت پکڑ لوں گا. یہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے نا کہ میں ایک عظیم معاہدہ کروں گا. اسے پتہ چل گیا اب یہ سارے پھنسے ہوئے, عربی پھنسے ہوئے ہیں, یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, دوبارہ جنگ انہی کا نقصان ہے. اب فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے انکار کیا ہے. سعودی عرب نے کہا اس معاہدے میں شرکت کے تیار نہیں ہے. عرب امارات, بحرین, مراکش, سوڈان, ترکمستان یہ مان چکے ہیں. اب قطر کے ساتھ سب سے اہم دستخط پاکستان اور قطر کے مانگے جا رہے ہیں. پہلے تسی سائن کرو, باقی باتیں بعد میں. آپ مذاکرات کروانے آئے, پہلے اسرائیل کو تسلیم کریں. یہ ٹرمپ نے بہت بڑا کارڈ کھیلا اور اس سے فیلڈ مارشل کا اقتدار پھنس جانا ہے, کیونکہ یہ مذاکرات کے گیم میں گئے تھے. اب اسرائیل کے لیے دیکھیں, عرب دنیا میں یہ ایک پوری آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, آپ کہہ لیں امن کی واردات کر لیں. یعنی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایران کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے کے وہاں جنگ لگائیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات دیکھیں, پاکستان کے 78 سال کی نظریہ دیکھیں, پھر پاکستان میں جو ہونا ہے. کیونکہ غزہ میں آپ دیکھیں رفح کے گرد آج بھی جنوبی غزہ کے علاقے میں جو سیٹلائٹ تصویریں اور ویڈیوز جاری کی اسرائیل نے, پورا علاقہ ملیا میٹ کر دیا ہے. تو یہ تو گئے تھے نوازے بخشوانے. اب آگے سے کیا ہوا وہ آپ کو پتہ لگ گیا. ٹرمپ نے جو باقاعدہ ان کا نام لکھ کے, باقاعدہ اس نے شہباز شریف کا نام نہیں لکھا, اس نے لکھا فیلڈ مارشل. اور فارم 47 کی حکومت اب جو جنگ بند کرواتے کرواتے ساتھ کیا لے کے آ رہی ہے وہ دیکھیں. اب ہوگا کیا پھر پاکستان سمیت دنیا بھر میں. مسلمان ممالک سے کہا تاریخی دستخط. اچھا اس نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی اپنی ٹویٹ میں سے, کہا 1-2 ملک شاید دستخط نہ کریں, پتہ نہیں اب ان کو یہ سیف دینا چاہتا ہے ایگزٹ. لیکن یہ میرے خیال میں فیلڈ مارشل کی صدارت, اقتدار, اس کی سب سے بڑی قیمت ہوگی. کیونکہ ایوب خان سے بھی سیاٹو سنٹو میں امریکہ نے ایسے ہی شامل کروایا, جنرل ضیاء خان سے بھی امریکہ نے چین کے لیے سفارتخاری ایسے ہی کروائی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں سر جنگ میں تو ضیاء الحق سے سوویت یونین کی مخالفت توڑوائی دی, جنگ لگوا دی. اور یہ بیری بیڑے کا 1971 سے انتظار کرتے رہے کہ آپ کو یاد ہے. اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوا کہ ضیاء الحق بیچارہ تو پوری بریگیڈ ہی امریکہ سے اڑوا بیٹھا. اور مشرف کے ساتھ جو ہوا دہشت گردی کی جنگ میں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے پھانسی کی سزائیں, جلاوطنی, رات کے اندھیروں میں واپسی, سب آپ جانتے ہیں. اب ان کے ساتھ آپ دیکھیں, معاف کیجیے گا, ہندوستان, ٹرمپ نے انہیں بڑی جگتیں لگائیں. وہ یورپ کی طرح ان کا بڑا مذاق اڑایا, اور یورپ نے ایران کی جنگ میں شامل نہ ہو کے ابنائے حرمس میں شامل کھلوانے میں نہ مدد کر کے بدلہ لیا. آج ہندوستان نے مارکو روبیو کے ساتھ کیا کیا, یہ امریکی وزیر خارجہ کا جو اگلے امریکی صدر کی دوڑ میں شامل ہے, اور یہ پہنچا آگرہ اپنے آفیشیل دورے پر, سب سے بڑا امریکہ کا عہدیدار, اسے ہندوستان نے آج ذلیل کر دیا. وہ بھی دیکھیں نا, ایک طرف اس سے کروایا کہ پاکستان پر دہشت گردی کا لیبل لگائے, اس نے لگا دیا. پھر اسے آگرہ میں ایک بیریا کا افسر, ایک ڈی ایس پی لیول کا پولیس افسر وصول کرنے کے لیے بھیج دیا, جہاں پاکستان میں نائب صدر کے لیے فیلڈ مارشل اسحاق ڈار, شہباز شریف, محسن نقوی, طاہر اور چھوٹے موٹے سارے پہنچ جاتے ہیں.
ہندوستان نے رگڑ کے رکھ دی، انہیں بتا دیا. پھر اوپر سے ایرانی ایمبیسی سے ٹویٹ بھی کروا دی مارکو روبیو کے دورے کی جو تصویر تاج محل کی کہ یہ مغل بادشاہ کے ایرانی بیوی اور ایران کے نقشہ سازوں کا بنا ہوا شاہکار ہے، یہ ہماری تہذیب ہے جسے تم مٹانے کی دھمکیاں دے رہے تھے. ویسے تو ایران اس میں بھی تیز ہے. پھر ہیکنگ میں انہوں نے کیا کیا، وہ جو فلوٹیلا آپ کو پتہ ہے امدادی بحری جہاز جو فلسطینیوں کے لیے امداد لے کے جاتا ہے، جہاں ان لوگوں سے بڑا تذلیل کی مارا پیٹا گیا، سلوک ہوا ان کے ساتھ، اس میں 69 اسرائیل کے بحری افسران شامل تھے. اس کے بھی آج ایران کے ہندالہ گروپ نے ان تمام بحری افسران کی شناخت، ذاتی معلومات، تصاویر، ڈاٹا سب کچھ پبلک کر دیا، اور ساتھ کہا ہر افسر پر $1,00,000 کا انعام بھی ہے. بہرحال یہ ساری تو خبریں تھیں. اب آ جائیں ذرا پاکستان کی طرف تھوڑا سا، اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. بجٹ آ رہے ہیں اور اس میں تحریک پاکستان اٹھنے کی خبر ہے. یہ تحریک انصاف کے علاوہ ہے، پورے پاکستان سے تمام طبقات کی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیخوں کی آوازیں، اس میں سب سے بڑی آوازیں ہوں گی نون لیگ کے کیمپ سے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں، یہ ان کی خبر ہے کہ فارم 47 کے اس نظام کا جو وقت پورا ہو چکا ہے، اب فیلڈ مارشل نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو پھاڑی کروانا ہے، مطلب فارغ کرنا ہے، سائڈ پہ کرنا ہے، اور اس کے لیے چاہیے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت. یہ محسن نقوی کی جو تحریک انصاف سے ملاقاتیں اس کا ایک حصہ ہے کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو سائڈ پہ کرے تو ایک سیاسی جماعت ہو، یا ایک ایسی غیر روایتی سیاستدان جماعت ہو مسلم لیگ فنکشنل کی طرح یا مسلم لیگ کاف کی طرح، جس طرح کی جماعت کی محسن نقوی لیڈ کرے. یہ جسے ابھی پورے کا پورا ملک اس کے حوالے کیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ اسی سے ہی وزیر اعظم بنوا کے کام کرواتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایسا بندہ ہمارے پاس موجود ہے. وزیر خارجہ کا کام فیلڈ مارشل خود کر رہے ہیں. اور اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں، میں انٹرسٹنگ چیز پڑھ رہا تھا ابھی کہ ضیاء الحق کے دور میں جب یہ آرمی چیف تھا، صدر پاکستان تھا اور وزیر دفاع تھا، تینوں عہدے اس کے پاس نہیں. اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب مارشل لا لگا کے سائڈ پہ کیا تو آرمی چیف کی اس کی مدت پوری ہوگی. ضیاء الحق نے ملکی مفاد میں اپنی توسیع کی سفارش وزیر دفاع ضیاء الحق کو بھیجی، اور وزیر دفاع ضیاء الحق نے اسے صدر ضیاء الحق کے پاس بھیجا. صدر ضیاء الحق نے اسے منظور کیا اور GHQ میں آرمی چیف ضیاء الحق کے پاس بھیجا اور حکم دیا آرمی چیف ضیاء الحق کو، جس نے تسلیم کر کے شکریہ کا خط صدر ضیاء الحق کو بھیج دیا. ذرا اندازہ کریں. اور ساتھ کون تھا؟ جنیجو اور نواز شریف. نواز شریف 3 بار کا اس وقت وزیر اعظم نہیں تھا، اس وقت کا محسن نقوی تھا، جسے پنجاب کا وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعلیٰ لگایا. بلو آئی چائلڈ بچہ تھا. آج انجام دیکھ لیں آپ کو، اس کا بھی اس کے لانے والوں کا بھی. تو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، یہ تو ہونا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں. وقت کا پہیہ بدلنا ہے اور ایسے ہی بدلنا ہے، دنیا کی تاریخ ہے. اب یہاں سہیل آفریدی صاحب کو سب سے زیادہ اہم پیغام دینا چاہتا ہوں میں، احتیاط کریں. گی دیکھیں یہ تحریک انصاف کا فیس ہے احتجاج کا. یہ گنڈا پور بننے کے لیے بے قرار ہیں، ملاقاتیں کروا کے خود کو مین اسٹریم میڈیا میں یہ جو خبریں ان کی دی جاتی ہیں، یہ عمران خان کے اعتماد اور قوم کی مقبولیت میں ٹاپ پر ہیں. انہیں ناکام کرنے کی کوشش ہے. ان کی عوامی مقبولیت میں بڑا فرق پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے جس ڈیل مذاکرات کی یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں، اور کروانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ بھی تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے، پیچھے جو ان کے ساتھ اوپر بڑے بیٹھے ہیں. سہیل آفریدی اس میں مارا جائے گا. امید ہے یہ وی لاگ سمجھ جائیں گے تھوڑا کیا ہوگا، کیونکہ وزارت اعلیٰ کے بعد یہ کونسلر کے قابل بھی نہیں لیں گے. علی مین تو پھر شاید کونسلر بن جائے. انہوں نے اگر اپنا قبلہ درست نہ کیا تو وزارت اعلیٰ اور نیلی کا انہیں خطرہ ہے، تو ویسے بھی عمران خان سے پہلی ملاقات میں نہیں بچیں گے. یہ تھوڑے کو کہ زیادہ سمجھ جائیں، کیونکہ اگر پیغام ان تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ان چیزوں میں نہ پڑیں. یہ اپنی سیاست کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. مفاہمتی گروپ خاص طور پر بیرسٹر گوہر سے دور رہیں. ان کے لیے میرا بڑا مشورہ ہے، باقی ان کی مرضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں، لیکن ویڈیو ہو گئی بڑی لمبی، تو کوشش ہوگی کہ اگلے جو اپڈیٹس ہیں وہ کل آپ کے سامنے رکھوں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.